لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. معزز بزرگوں، عزیز ساتھی اور بھائیوں اور قابل احترام خواتین، بہنیں اور بیٹیاں، آج کے اس پروگرام میں میں قربانی جو ایک اسلامی شعار ہے اس پہ گفتگو کروں گا. ذو الحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے، بلکہ آج شروع ہو چکا ہے، اور یہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے اور کئی لحاظ سے اس کی اسلامک کیلنڈر میں بڑی اہمیت ہے. خاص طور سے اس کا پہلا عشرہ 10 دن جو ہے یہ بڑی اہمیت والے ہیں، کیونکہ یہ حج کے ایام ہیں اور پورا مہینہ اشہر حرم میں سے شمار ہوتا ہے، یعنی محترم مہینے جو 4 ہیں ان میں سے ایک مہینہ، اور سب سے اہم مہینہ یہ ہے حقیقت میں. تو اس میں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں، اور ایک ایسا بھی اس کے اندر شعار ہے یا شعیرہ ہے جو حج سے آگے بڑھ کر پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان اسے ادا کرتے ہیں، اور وہ ہے قربانی. عید الاضحیٰ کی نماز اور پھر اسی مناسبت سے قربانی ہوتی ہے، اور یہ قربانی اس کا نام ہی عید الاضحیٰ ہے، یعنی قربانی کی عید. ہمارے ہاں بقرہ عید اس کو کہا گیا تو لوگوں نے، جن کو نہیں اردو معلوم ہے تو انہوں نے بقرہ عید جو ہے اس کو کہنا شروع کر دیا. بقرہ عید یعنی وہی جس میں بقرہ ذبح کیا جاتا ہے. بہرحال یہ قربانی جو ہے عموماً لوگ اسے، اس کی اہمیت کو، اس کے پیچھے جو ایک سمبل ہے اور اس کی جو تاریخ ہے اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور عموماً ایک رسم کی طرح یہ قربانی ادا کی جاتی ہے اور اس میں دکھاوا بھی زیادہ ہوتا ہے. لیکن اصل جو سنت ابراہیمی ہے وہ آج کے زمانے میں نگاہوں سے اوجھل ہے. بہرحال ہم اس پہ کچھ گفتگو کریں گے، لیکن یہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس سال یہ موقع ایسے وقت میں آیا ہے کہ جبکہ پوری دنیا کووڈ-19 کی لپیٹ میں ہے اور ایک عجیب قسم کے یعنی صورتحال ہے، اور حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ بہت سارے ملکوں میں نماز عید بھی جو ہے ادا نہیں کی جا سکے گی جماعت کے ساتھ، اور اسی طرح سے بہت سارے جگہوں پر قربانی کی بھی پابندی ہوگی. لیکن پھر بھی اسلام کے شیدائی اور اسلام کے ماننے والے مسلمان وہ اپنی پوری کوشش کریں گے دنیا بھر میں، بحرین میں، ہندوستان میں اور تمام جگہوں پر، پاکستان میں، کہ وہ قربانی جو ہے وہ ادا کریں، اس لیے کہ یہ ایسا شعار ہے کہ اس کے وجوب پر اور اس کی اہمیت پر پوری امت کا شروع سے آج تک جو ہے وہ اتفاق چلا آ رہا ہے. میں آج کی گفتگو میں کچھ چونکہ فقہی مسائل آئیں گے، اس سے پہلے میں آج جو آیات ابھی تلاوت کی گئی ان میں سے چند آیات کو پہلے ان کی روشنی میں تھوڑا سا میں اس پہ یعنی قربانی کی جو مشروعیت ہے اس پہ روشنی ڈالوں، گفتگو کروں. تو جیسا کہ بھی آپ حضرات نے سنا
سورہ صافات کی آیات، اس میں آیت نمبر 101 سے ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم سے چھوڑ کر رخصت ہوئے اور انہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، تو انہوں نے اپنے قوم کو یہ کہا کہ میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، یعنی اپنے رب کا جو راستہ ہے وہ رب کی طرف میں جا رہا ہوں، اب وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اور پھر انہوں نے یہ دعا کی کہ رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے نیکوکار بندوں میں سے، نیکوکار اولاد میں سے عطا کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے ایک بردبار بیٹے کی، لڑکے کی جو ہے بشارت دی، فبشرناہ بغلام حلیم۔ تو بات صرف اتنی ہی نہیں کہ یہ بشارت مل گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ بشارت ملی ہے اور اپنی قوم کو چھوڑ کر وہ گئے ہیں، ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد یہ بشارت ملی ہے، اس وقت کی جب یہ بوڑھے ہو چکے تھے اور لا اولاد تھے اس وقت۔ تو اس وقت انہیں یہ بشارت ملی حضرت اسماعیل کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو ایک حلیم بیٹے کی بشارت دی، اور حلیم سے مراد ہوتا ہے جو بڑا ہی بردبار ہو، عقل مند ہو، سوجھ بوجھ والا ہو، سنجیدہ ہو، ایک بڑی ساری صلاحیتیں جو ہوتی ہیں ان کا جامع ایک لفظ ہے حقیقت میں حلیم۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یہ بشارت، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بشارت دی۔ تو یہ ایسے وقت میں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ حضرت ابراہیم کی عمر بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، ایسے وقت میں ان کو بشارت ملی۔ یہ بچہ یہی حضرت اسماعیل جب ہوئے ہیں، اور اس کے بعد چند سال، یہ بھی ایک مرحلہ ہے حقیقت میں جو یہاں پہ بیان نہیں ہوا ہے، قرآن شریف کی دوسری صورتوں میں دوسری جو بیان ہوا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنا بچپن گزارا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو اور ان کی والدہ کو، جب حضرت اسماعیل شیرخوار تھے، انہیں تنہا، نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی بستی تھی، نہ کچھ تھا، نہ وہاں پہ سامان تھا، نہ کوئی باغ تھا، نہ کھیتی باڑی تھی، ایک وادی غیر ذی زرع، ایک بنجر زمین اور پتریلی زمین، چاروں طرف پہاڑ ہیں، وہاں پہ چھوڑا اور رخصت ہو گئے بس اللہ کے حکم پر۔ تو یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی، اس سے پہلے قربانیاں دیتے چلے آئے، اس کے باوجود جب وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے کسی اور علاقے میں دعوت دین کا کام انجام دینے کے لیے، دیکھیے جان لیجئے آپ لوگ خاص طور سے اس کو سن لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر گئے ہیں، تو صرف اور صرف اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے گئے ہیں، ان جگہوں پر، ان علاقوں پر، ان بستیوں کی طرف جہاں پہ لوگ آباد تھے اور ان کے ہاں شرک تھا اور دعوت کے محتاج تھے، پورا علاقہ ہی تقریباً گمراہ تھا، تو ان کے مختلف جگہوں پر گھوم کر وہ دعوت دیا کرتے تھے۔ اس طرح سے سال گزرتا گیا، مہینے اور سال گزرتے گئے، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل 13 سال کے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جب 13 سال ہوتے ہیں تو حضرت ابراہیم کی عمر اور بڑھتی ہے، کچھ 90 سے اوپر ہو جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں پھر وہ خواب ہوتا ہے کہ جس کا یہاں پہ ذکر ہوا، فلما بلغ معه السعی، کہ جب وہ بچہ دوڑ بھاگ کی، کام کرنے کی عمر کو پہنچا، یعنی اب اس لائق ہو گئے کہ اپنے باپ کا کچھ ہاتھ بٹا سکے جب وہ یہاں پہ موجود رہیں، اور ان کے کاموں کو کچھ جو ہے نا ان کی ذمہ داریاں بانٹ لیں، ان کی ہیلپ کریں۔ تو اس وقت گویا یہ وہ وقت تھا حضرت ابراہیم جیسی عمر کے انسان کے لیے کہ جہاں پہ ساری امیدوں کا مرکز وہ اکیلا بیٹا ہو جاتا، اور اکیلے تھے، بڑی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں، اور پھر جو دلی محبت اور شفقت ہوتی ہے کسی باپ کی اپنے بیٹے سے، اور دلی شفقت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر 10-20 بیٹے ہوں تو بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، اور اگر ایک ہو تو کیا حال ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔
ایسے وقت میں یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی ارا میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار نہیں کئی بار انہوں نے یہ خواب دیکھا، ہو سکتا ہے 2-3 راتیں گزری۔ انہوں نے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور یہاں پہ اقتل نہیں ہے، اذبح ہے، یعنی وہی جسے قربانی کے طور پہ ذبح کیا جاتا ہے اس کو، اس لیے وہ لفظ استعمال ہوا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، تو دیکھیں کہ اس معاملے میں حضرت ابراہیم نے کسی سے مشورہ نہیں لیا، اور جو خواب دیکھا تھا خواب کی کوئی تعویل نہیں کی، وہ سمجھ گئے کہ یہ خواب جو ہے نا حقیقت میں ایک حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ تو انہوں نے بیٹے کے سامنے رکھ دیا کہ بیٹا دیکھو اس طرح سے ہے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، تو تم بتاؤ دیکھو تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت ابراہیم گویا تیار تھے کہ میں تو تیار ہوں تمہیں ذبح کرنے کے لیے، لیکن چونکہ ذبح تمہیں ہونا ہے تو تمہارے سامنے میں یہ مسئلہ رکھ رہا ہوں، کسی اور سے نہیں دریافت کر رہا ہوں، تو تم بتاؤ اپنی رائے دو مجھے۔ وہ سعادت مند بیٹا اس نے بھی کوئی تعویل نہیں کی کہ یہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں، اس کو چھوڑیے، خواب کی بات ہے، اس نے کچھ نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا آپ کر گزریے۔ یعنی انہوں نے اس خواب کی تعویل حضرت اسماعیل علیہ السلام جو 13 سال کے تھے انہوں نے یہ کی کہ آپ کو جو یہ خواب میں نظر آ رہا ہے یہ حقیقت میں آپ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے، تو آپ اس کو کر گزریے، اور ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ آپ کو شاید باپ ہیں تو کچھ وہ ہے، ڈر لگ رہا ہے یا شفقت کا وہ ہے، دل میں محبت ہے، نہیں آپ بالکل پرواہ نہ کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یعنی میں پوری استقامت دکھلاؤں گا اور پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور چنانچہ باپ اور بیٹا دونوں اس طرح سے تیار ہوئے۔ یہ منظر اور اس طرح کا ایک واقعہ پوری انسانی تاریخ میں منفرد واقعہ ہے۔ اللہ کے لیے خواب میں دیکھا، اور یہ جو ہے باپ کہتا ہے بیٹے سے، بیٹا تیار ہو جاتا ہے، تو دونوں تیار ہو گئے۔ جب انہوں نے حضرت اسماعیل کے جواب ملا تو دونوں تیار ہو گئے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، تو جب ان دونوں نے، یہاں پہ دیکھیے اسلام سے بنا ہوا فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، اسلما دونوں اسلام لائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے ڈال دیا۔ یہ اصل میں قربانی کی روح، یہ ہے یعنی قربانی کی اسپرٹ، اور یہی اسلام کا مفہوم ہے۔ فلما اسلما، ان دونوں نے جب اسلمہ کیا یعنی اسلام لائے، اس کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے حوالے کر دیا، باپ ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ وَدَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو جبین کے بل پچھاڑا۔ بعض لوگ اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو شاید یہ ہوا کہ کہیں بیٹے کی آنکھ دیکھ کے اگر چہرہ اوپر رہے گا تو دل کہیں وہ نرم نہ ہو جائے، لرز نہ جائے اور ترس نہ آ جائے، اس سے بچنے کے لیے۔ لیکن ایک مفسر نے بڑی اچھی تعویل کی ہے، حقیقت میں جب بیٹا بالکل تیار ہو گیا اور باپ بھی بالکل تیار ہو گیا تو اس طرح کی ان کے بارے میں سوچ رکھنا کہ وہ شاید آخری مرحلے میں کمزور پڑ جائیں گے، ڈر جائیں گے یا نرم پڑ جائیں گے، ایسی بات درست نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ باپ نے بھی چاہا اور بیٹے نے بھی چاہا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں اور ذبح ہو رہے ہوں تو بیٹا سجدے کی حالت میں ہو۔ یہ سجدہ ہے حقیقت میں، اور سجدے کی کیفیت جو ہوتی ہے بندے کی وہ سب سے محبوب ترین ہوتی ہے۔ تو گویا باپ نے بھی چاہا اور بیٹے نے بھی چاہا کہ بیٹا ذبح ہو، باپ ذبح کرے تو اس طرح سے کہ بیٹے کی پیشانی اللہ کے حضور سجدے میں پڑی ہوئی ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، یعنی خواب کی جو صحیح تعبیر تھی اور وہ تم نے کر دی، تم نے صحیح سمجھا، اور خواب کے اوپر تم نے جو عمل کیا وہ بالکل تم نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ تو اللہ کی عبودیت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں بالکل بے نظیر ہے، منفرد ہے۔ تو تم نے بالکل خواب کو سچ کر دکھایا، اس لیے فرمایا کہ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ،
ہم اس طرح سے نیکوکار بندوں کو جو ہے وہ جزا دیا کرتے ہیں، بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ بہت ہی بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا۔ دیکھیے امتحان کی اصل جو وہ ہے مقصدیت، اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ حقیقت میں انسان کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، اسے اونچا اٹھانا ہوتا ہے، گرانا نہیں ہوتا۔ اس طرح سے جس کے درجے بلند ہوتے ہیں ان کی آزمائشیں بھی، ان کے امتحانات بھی جو ہے نا بلند ہوتے ہیں، بہت بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں جو 2 دن کے بعد 3 دن بعد ہوگا ہم بتائیں گے، انہیں امام بنایا گیا پوری انسانیت کا اور تمام انبیاء کا اور تمام دین کی جو امتیں ہیں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان امتحانات میں ان کو آزمایا اور ہر امتحان میں وہ کھڑے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ انعام دیا کہ انہیں امام بنایا تمام لوگوں کا۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ جب یہ امتحان ہوا تو فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ایک عظیم قربانی کے ذریعے سے اسے چھڑایا، یعنی گویا اس کا حضرت اسماعیل کا فدیہ جو ہے ایک ذبح عظیم جو ہے جو کہ اللہ کی طرف سے دیا گیا، اور وہ ہے جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دمبا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا اور حضرت اسماعیل کی جگہ پہ وہ دمبا پھر جو ہے قربان کیا گیا۔ گویا اصل قربانی تو باپ کی طرف سے بیٹے کی تھی، لیکن اب سمبولک جو قربانی ہوئی ایک دمبے کو ہوئی، بیٹے کو قتل کرنا مقصود نہیں تھا، اس کی جان لینی مقصود نہیں تھی، یہی دنیا کو پیغام دینا تھا، یہی حضرت ابراہیم کو سکھانا تھا، ان کے ذریعے سے پوری انسانیت کو اور تمام ایمان لانے والوں کو بتلانا تھا کہ اللہ کی راہ میں یہ ہے کہ ہر محبت کو قربان کرنا پڑے گا۔ اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کی قربت چاہیے، اس کا تقرب چاہیے، تو پھر یہ ہے کہ اس طرح سے اپنی محبت کو قربان کرنا پڑے گا۔ تو اب وہ جو قربانی شروع ہوئی ہے حقیقت میں یہ وہی شعار اسی سے بنا، مناسک حج میں وہ چیز داخل ہو کر، یعنی یہ قربانی مناسک حج میں داخل ہوئی اور وہاں سے داخل ہو کر پوری عالم اسلام میں تمام مسلمانوں کے اندر یہ چیز پھیل گئی کہ اب وہ عید الاضحیٰ اسی موقع پر، جب حاجی لوگ عرفات میں یوم عرفہ 9 تاریخ کو پورا کر کے وہ جب آئیں گے، یوم النحر ہوگا 10ویں ذی الحجہ، وہ قربانی کریں گے تو وہی دن عید الاضحیٰ کا ہوگا۔ جو غیر حاجی لوگ پوری دنیا میں وہ عید الاضحیٰ منائیں گے اور عید کی نماز پڑھیں گے اور اس کے ساتھ قربانی کریں گے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقت میں یہ اسلامی شعار، اس کا وجوب جو ہے وہ ثابت ہے، اور یہ اسلامی شعار یعنی قربانی کا، یہ ہر سال قربانی ہو اور یہ کہ یہ واجب ہے، اکثریت پوری امت مسلمہ کا اس پہ جو ہے اتفاق رہا ہے۔ جہاں تک وجوب کی بات ہے، وجوب اور سنت موقدہ، یعنی یہ قربانی واجب ہے یا سنت موقدہ ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے مختلف اقوال ملتے ہیں، لیکن یہ کہ جو بالکل واضح طور پر اکثریت نے جس چیز کو پسند کیا ہے اور اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر جو استطاعت رکھتا ہے، صاحب حیثیت ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ قربانی واجب ہے، اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، یہی تمام علماء احناف کا کہنا ہے، اور علماء ہند و پاک کا بھی موقف یہی ہے، اور دوسرے ائمہ میں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی یہی قول ہے وجوب کا، اور اسی طرح سے امام ابن تیمیہ ماضی کے سلف صالحین میں سے ہیں، بڑے علماء میں سے ہیں، ان کا بھی قول راجح یہی ہے کہ قربانی جو ہے واجب ہے، اور امام احمد بن حنبل سے 2 رائے منقول ہیں، ان میں ایک قول یہ ہے کہ وہ بھی واجب قرار دیتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ سنت موقدہ مانتے ہیں، لیکن دوسری جماعت کے نزدیک وہ سنت موقدہ ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں جو صحیح رائے دی گئی ہے اور صحیح مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ ایک شخص اگر اس کی اپنی فیملی ہے، بیوی اور چھوٹے بچے ہیں، تو ان کی طرف سے ایک قربانی یعنی وہ قربانی کرے گا وہ کافی ہوگی۔ البتہ کسی شخص کے بیٹے جوان ہو چکے ہیں اور وہ خود کما رہے ہیں، وہ شادی شدہ ہیں، تو ان کی اپنی قربانی ہوگی، باپ کی قربانی ان کے لیے کافی نہیں ہوگی اگر وہ صاحب استطاعت ہیں۔ اور
اسی طرح سے کئی بھائی اگر بڑے ہیں، اور جیسے ہمارے ہاں ہندوستان میں اور پاکستان میں کمبائنڈ فیملی رہتی ہے، تو ایک گھر میں رہ رہے ہیں، تو ایک کی کافی نہیں ہوگی، ہر ایک کی شادی شدہ ہے، ہر ایک کی طرف سے قربانی ہوگی، اور الا یہ کہ اگر کوئی معذور ہے تو وہ قربانی ہوگی۔ ہم نے بتایا کہ یہ ائمہ احناف یا علماء احناف جو ہے اس کے وجوب کے قائل ہیں، البتہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی کم از کم جو ہے کہ وہ سنت مؤکدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک شخص نے پوچھا تو اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ ضحى رسول اللہ والمسلمون، یعنی قربانی کے بارے میں کسی شخص نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور مسلمانوں نے قربانی کی، یعنی وہ خود صحابی ہیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت دیکھا ہے، آپ کے بعد بھی رہے ہیں، تابعین کا دور بھی دیکھا ہے، تو خود صحابی، جلیل صحابی، اور ایک جلیل قدر صحابی کے صاحبزادے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، تو ہر سال دوسرے سال ہجری کا جو ہے اس میں یہ اس کی مشروعیت ہوئی، تب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر قربانی کرتے رہے، اور خاص طور سے حجۃ الوداع کے موقع پہ تو آپ نے 100 اونٹ جو ہے قربانی میں قربان کیے۔ اور اسی طرح سے ان سے پوچھا گیا کہ ما هذه الاضاحی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر ہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ ان کو کہا ابیکم، تمہارے باپ، اس لیے کہ اکثر جو لوگ تھے عرب کے وہ حضرت اسماعیل کی اولاد ہے، انہی سے آگے نسل چلی ہے، تو قبائل تھے، تو ان کا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہود اور نصارہ جو تھے وہ بھی انہی سے اپنا سلسلہ نسب قائم رکھتے تھے، وہ بھی علاقے میں اچھی خاصی تعداد میں بسے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ اگر ہم قربانی کریں تو ما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس میں ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک ایک بال کے عوض جو ہے نانے کی تمہیں ملے گی۔ اور یہ روایت آگے جو ملتی ہے اس میں حقیقت میں لوگوں نے یہ بھی پوچھا کہ اگر جلد ہے، کھال ہے اس کی، جانور کی، ذبیحہ کی، اور اس کے اوپر جو ہے اون بہت زیادہ ہے، جیسے بھیڑ ہے مثلا، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ بھی ہر ایک بال کے بدلے میں تمہیں جو ہے نیکی ملے گی۔ اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ بھی منقول ہے کہ یہ، اور یہ بخاری میں ہے کہ یہ سنت معروف ہے، یہ معروف سنت ہے، یعنی جانی پہچانی بالکل یعنی سنت ہے۔ جب یہ لفظ ہوتا ہے سنت معروفہ تو اس کا مطلب ہے کہ تمام مسلمان اس بات کو جانتے ہیں، یہ کوئی گمنام چیز نہیں ہے، یہ بالکل معروف سنت ہے۔ اور حضرت شعبی ایک تابعی ہیں، وہ حضرت برا صحابی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں فرمایا قربانی کب ہوتی ہے؟ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن، اور یہ اس سے مراد عید الاضحیٰ کا دن، ہم آج کے اپنے اس دن میں جس چیز سے آغاز کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر نماز پڑھ کر ہم واپس آئیں گے اور قربانی کریں گے، ذبح کریں گے۔ جس نے ایسا کیا تو اس نے ہماری سنت پالی، اور جس نے اس سے پہلے ذبح کیا، یعنی نماز عید سے پہلے اگر ذبح کیا تو پھر وہ ایک گوشت ہے جس سے اس نے اپنے گھر والوں کو پیش کیا، اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں، یعنی قربانی نہیں مانی جائے گی، حلال ہے، گوشت ہے، ٹھیک ہے، لیکن قربانی کا جو اجر اور ثواب ہے وہ نہیں ملے گا۔ گوشت ذبح کرو کھاؤ، لیکن قربانی اس کا اجر کچھ اور ہے، وہ چیز یہ قربانی نہیں مانی جائے گی۔ اسی طرح سے وہی حضرت براہی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کے بعد ذبح کیا تو اس کی قربانی پوری ہوگی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ جہاں تک اس کی اہمیت اور حکم کی بات ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ،
اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں فرمایا، یعنی حجۃ الوداع کے موقع پہ آخری سال تھا، اے لوگوں ہر سال گھر والوں پر قربانی ہے۔ اور ایک بہت ہی اہم حدیث اور خاص طور سے قربانی کی اہمیت کو بتلانے والی، اور یہ ضرور غور سے سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا، کہ جس نے خوشحالی پائی، جو پیسے رکھتا ہے، صاحب استطاعت ہے، من وجد سعة، خوشحالی ہے، اس کے پاس گنجائش ہے، اس کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی، تو اس کو چاہیے کہ ہمارے مصلی میں وہ نہ آئے، ہمارے قریب بھی نہ پڑکے۔ اور پھر اسی سلسلے میں یہ بھی یعنی مشہور ہے روایات میں کہ صحابہ کرام خواہ غریب ہوں یا امیر ہوں، صاحب حیثیت ہوں، وہ قربانی کے لیے اپنا جانور جو ہے وہ پالتے پوستے تھے، اسے موٹا اور فربا کرنے کی کوشش کرتے تھے، گویا اس قربانی کی اہمیت کو جو ہے محسوس کرتے تھے، اس لیے وہ کھلا پلا کے اپنے ذبیحہ کو پہلے سے تیار کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کسی آدمی نے قربانی کے روز یعنی عید الاضحیٰ کے دن قربانی کے روز کوئی عمل ایسا نہیں کیا، اس میں وہ 3 دن بھی شامل کر سکتے ہیں جو قربانی کے ہیں، کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ پسند ہو، یعنی تمام اعمال میں ان دنوں میں سب سے زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کو قربانی کا عمل ہے۔ اور یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قربانی قیامت کے روز اپنے سینگ، بال اور کھروں سمیت آئے گی، یہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک عالی مقام پر گرتا ہے، لہذا اسے بہا کر دلوں کی تسلی کر لو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قربانی کا مقصد کیا ہے کہ بہت ضروری ہے جاننا، تو اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب ہے اور اس کا تقرب حاصل کرنا ہے، اس کی رضا کے حاصل کرنا ہے۔ اور قربانی جان لیجئے کہ یہ عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے، تو اس کی بنیاد تقوی پر ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قربانی کے بارے میں فرماتا ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، یہ تمہاری قربانیوں کے گوشت اور اس کے خون جو ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ کو جو چیز پہنچے گی وہ تمہاری طرف سے وہ تقوی ہے۔ تو حقیقت میں قربانی کرتے وقت یہ تقوی جو ہے پیش کرنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کی قربانی، آپ یاد کیجئے حضرت اسماعیل والا واقعہ، کہ گویا اپنی طرف سے وہ یہ قربانی کرتا ہے ایک سمبل کے طور پر کہ جب ضرورت پڑے گی اور جہاں ضرورت پڑے گی، اسی طرح سے ہم دین کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، حتیٰ کہ جان کی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس میں شوبازی نہیں ہونی چاہیے اور ریاکاری سے بھی اجتناب ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں آج کے دنوں میں جو خرابی در آئی ہے وہ یہ کہ سوشل میڈیا پر بڑی تشہیر اس کی ہوتی ہے، لوگ لے کر آتے ہیں اپنے بکرے اور دمبے، اور آتے ہی جو ہے اس کی تصویریں کھینچ کے فیس بک اور دوسری چیزوں پہ اس کو ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ سب چیز درست نہیں ہے حقیقت میں۔ یعنی گویا اسی طرح یہ معاملہ ایسا ہوا کہ جیسے آپ نماز پڑھیں تو اپنی نماز کی ویڈیو آپ بنائیں، اس کی فوٹو کھینچیں، آپ زکوٰۃ دیں تو اس کی فوٹو کھینچیں، ہر عمل کا فوٹو کھینچیں۔ تو اگر وہ اس پہ نہیں کھینچتے ہیں تو اس کی بھی تصویر کشی نہیں ہونی چاہیے، خاص طور سے وہ جو سوشل میڈیا پہ ڈالنے کے لیے ہوتی ہے، روزانہ صبح شام جو ہے وہ اپنے دمبے کی، اپنے بکرے کی، اپنے بھینس کی، جو بھی ہے اس کو کریں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے ذبح کے وقت جو آداب ہیں ان کی رعایت نہیں ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ اور آیات ذبح کے وقت جو آداب ہیں وہ یہ کہ اس سے کئی جانوروں کے سامنے یہ نہ ہو کہ ایک جانور ذبح ہو دوسرے اس کو دیکھ رہے ہوں، یا وہ ایک وقت وہیں لٹا دیا جائے، ایک کے سامنے جو ہے ذبح کیا جائے۔ حقیقت میں پردہ ہونا چاہیے، اس کو ڈرانا نہیں چاہیے، اگرچہ اس سے ذبح ہونا ہے لیکن اس کے سامنے، ایک جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے
اسے گھسیٹ کر اور کان پکڑ کے اور یوں کھینچ کے لے کے جانا، اذیت دیتے ہوئے، یہ بھی دوست نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہ چھری جو ہے تیز کر لی جائے، جو بتلایا گیا ہے حقیقت میں حدیث میں ہے وہ بتلایا جائے، اور دوسری جو بھی اس کی رعایت ہو سکتی ہے آداب کی وہ کی جانی چاہیے، خاص طور سے آج کے زمانے میں۔ اسی طرح سے آج کل یہ بھی ہو گیا ہے کہ قربانی کی جاتی ہے، بعض لوگ ان کے پاس کشادگی ہے زیادہ تو 2-3 دن کرتے ہیں، ایک بڑے کی کرتے ہیں اور ایک جو ہے نا کوئی بکرے کی چھوٹے کرتے ہیں۔ اب بکرا پورا اٹھا کے نکال کے اپنے فریج میں بھر لیتے ہیں، اور وہ گائے یا بھینسا ہے تو اس کو جو ہے ذبح کر کے ان کو غریبوں کو بانٹتے ہیں۔ اب لوگوں کو یہ ساری چیزیں نظر آنے لگی ہیں، یہ لوگوں کے نفسیات کا، ان کی سوچ کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ حقیقت میں جو کچھ بھی ہو آپ اس کو اسی طرح سے شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، یہ نہیں کہ بڑے کا گوشت ان کو جو ہے کھلا دیا جائے اور چھوٹا اپنے پاس پورا کا پورا رکھ لیا جائے۔ ہر چیز جو ذبح ہو اس کو ہم ابھی بتلائیں گے کس طرح سے اس کا طریقہ استعمال کا ہے، اس میں ہر ایک میں ان کی شرکت ہوگی۔ اسی طرح سے آج کے زمانے میں خاص ایک خیال یہ کیا جائے عید الاضحیٰ کے موقع پر کہ ویسے ہی لاک ڈاؤن ہے اور بہت پریشانی ہے مختلف جگہوں پہ ہندوستان اور پاکستان میں خاص طور سے، تو اس کو یہ کریں کہ غیر مسلم آبادیاں جہاں ہندوستان میں ان میں خاص طور سے اس بات کا خیال کریں، بلکہ مسلم بستیاں وہاں پہ بھی خیال کریں کہ پہلے سے تیاری ہو جانی چاہیے، 2-4 دن پہلے سے کہیں گڈھا وغیرہ کھود لیں تاکہ جب ذبح کریں تو اس کی جو غلاظت ہے، اس کی لید ہے، اس کی اوج ہے، اس کو فوراً نکال کے صفائی کر کے لے جا کے اس میں دفن کر دیں۔ یہ نہ ہو کہ پھیل جائے، اور ایسا عموماً ہوتا ہے کہ قربانی کے ایام میں جہاں کہیں مسلم بستی ہے تو وہاں پہ بدبو جو ہے وہ آتی ہے۔ یہ ہم ایک غلط جو ہے نا وہ اپنے بارے میں تاثر دیتے ہیں، غلط ایک اپنی امیج جو ہے بناتے ہیں۔ اب قربانی کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ پاک مال سے جو ہے وہ خریدا جائے، پاک مال کا جو ہے خریدا ہوا ذبیحہ ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اور قربانی ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی خود ذبح کرے یا کم سے کم وہاں پہ موجود رہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سب کو یعنی کہا کہ دیکھو اپنی قربانی کو دیکھو، یعنی خود اگر ذبح نہیں کر سکتی تو دیکھو تم اپنی قربانی کو، گویا اپنی قربانی کو دیکھنا چاہیے اگر ان کے نام کی قربانی ہو رہی ہے۔ بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی قربانی خود جو ہے کرے، اگر کر سکتا ہے، نہیں ہے تو وہ کم سے کم موجود رہے وہاں پہ دیکھے۔ اور دوسری شکل جو دوسری جگہوں پہ ہوتی ہے تو پھر یہ کی معذوری کی بات ہے، لیکن اپنے ہاں ہے تو یہ کریں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جس کا نام ہے اس کے نام سے جو ہے وہ ذبح کریں۔ اور ذبح کب کیا جائے وہ ابھی آپ کو ہم نے بتلا دیا ہے کہ جب عید کی نماز پڑھ کر آئیں تو ذبح کریں، اور یہ 3 دن تک رہتا ہے۔ اور بعض لوگوں کے ہاں ان کا مسلک ہے کہ بھئی یوم النحر اور اس کے بعد 3 دن ایام تشریق ہوتے ہیں تو وہ 3 دن بھی رہیں گے، وہ 4 دن ہو جاتے ہیں۔ تو خیر اگر وہ مسلک ہے کہیں سے ثابت ہے تو اس پہ کریں، لیکن آج کل ایک وہ نکل گیا ہے گویا دوسروں کو زج کرنے کے لیے، انہیں اریٹیٹ کرنے کے لیے، وہ یہ جو کرتے ہیں کہ 3 دن چھوڑ کے چوتھے دن جا کے قربانی کرتے ہیں، کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ حج میں نہیں ہیں، جو حج میں ہے تو ایک الگ بات ہے، آپ حج میں نہیں ہیں، حج کے باہر ہیں، آپ اپنے یہاں پہلے دن قربانی کیجئے، دوسرے دن قربانی کیجئے۔ آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کے پاس عذر کیا ہے؟ صرف اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جلانے کے لیے کہ جن کا وہ مسلک ہے کہ 3 دن قربانی ہوگی، تو یہ مسلمانوں کے اندر بڑی خامیاں اس طرح کی ہوتی ہیں۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے 2 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی، یہ دیکھیں ذبح کے سلسلے میں آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض ٹھہرایا۔ یہاں سے احسان کرنا فرض ٹھہرایا، احسان سے مراد کسی کام کو خوبی سے، اچھائی سے انجام دینا یہ ہے۔ تو چنانچہ اس سلسلے میں فرمایا کہ لہذا جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو۔ اس سے مراد کسی کو پر حد نافذ ہو رہی ہے اس کو قتل کریں، تو یہ نہیں کہ اس کی انگلی کاٹیں، ہاتھ کاٹیں اور ناک کاٹیں اور اس طرح سے نہیں، جس کو قتل کرنا ہے اچھی طرح سے قتل کریں۔ اور جب تم ذبح کرو، یہ ہمارے ذبیحے کی بات ہو رہی ہے، جب تم ذبح کرو تو عمدہ طریقے سے ذبح کرو۔ تم میں سے ذبح کرنے والا اسے چاہیے کہ اپنی چھری کو تیز کرے اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائے۔ تیز کر لیں چھری، یہ نہ ہو کہ رگڑ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو قربانی کے جانور کے بارے میں بھی سوالات آئے ہیں، پہلے سے میرے پاس آ چکے ہیں۔ تو
تو قربانی کے جانور تو وہی جو مشہور ہے وہی ہے، عالم عرب میں تھے، اور ان سے ملتے جلتے جانور دوسری جگہ پہ ہیں کہ بڑے میں ہے اونٹ ہے، بھینس ہے، گائے ہے، اور چھوٹے میں ہے بکری، دمبا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے جو ہے بھیڑ ہے، یہ تمام چیزیں۔ تو آج اتفاق سے کسی نے پوچھا پاکستان کے لیے بھینس کے سلسلے میں کہ بھینس کا بچہ وہ مؤنث ہے، مذکر، میل ہے، فیمیل، اس حقیقت میں 2 سال کا ہو جائے، ہمارا ہندوستان میں اس کو پاڑا بولتے ہیں، میل جو ہوتا ہے اس کو بھینسا کہتے ہیں، 2 سال کی عمر کا ہو گیا، اس کی قربانی ہوگی، اس کی قربانی ہوتی ہے، اور ہندوستان میں تو کثرت سے اسی کی ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ پانڈے کا گوشت جو ہے نا وہ بکرے سے اچھا، گائے سے اچھا ہوتا ہے، اگرچہ گائے کا نرم ہوتا ہے لیکن لذیذ جو ہے، خاص طور سے 2 سال کی عمر کا جو ہوتا ہے اس کا گوشت بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ یہ ہیں قربانی کے جانور۔ البتہ قربانی کے جانور کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاف ستھرا ہو، صحت مند ہو، اس میں عیب کوئی نہ ہو۔ جس میں کوئی عیب آ جائے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور عیب سے مراد وہی ہے کہ لولا ہے، لنگڑا ہے، کانا ہے، سینگ ٹوٹی ہوئی ہے، یا ایک دم سے نڈھال، اتنا کمزور ہے کہ جس سے نڈھال ہے، تو یہ اس طرح کے جانور جن کا عیب بالکل نمایاں نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہوگا، اور اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ البتہ میں نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جیسے آسٹریلیا سے وہ بکرے آتے ہیں بھیڑ، تو اس کا کان تھوڑا سا کٹا رہتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ بھی عیب والا، وہ عیب نہیں ہے۔ کان یوں باقاعدہ کٹا ہونا جس لگے کہ واقعتاً عیب ہے، تو وہ باقی کہیں تھوڑا سا کٹا ہے وہ عیب میں شمار نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے کچھ لوگ خسی کے بارے میں، بکرے کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ بالکل جائز ہے، اور بلکہ بہت ہی پسندیدہ وہ ہے، وہ عیب میں نہیں ہے۔ عیب وہ جو نظر آتا ہے، خسی ہونا یہ عیب میں سے وہ نہیں ہے، اس کے خلقی عیب نہیں ہے، یہ اس کی وجہ سے بلکہ گوشت جو ہے نا زیادہ صاف اور ستھرا اور بدبو سے پاک رہتا ہے۔ وہ ائمہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے بالکل واضح، اس کے اوپر کوئی یعنی وہی نہیں، سوال ہی نہیں ہے۔ گھر کے سرپرست کی طرف سے دی گئی قربانی سب گھر والوں کے لیے کافی ہے، کیا یہ ہے ایسا؟ میں شروع میں اس پہ گفتگو کر چکا ہوں، پھر سے میں کہہ دیتا ہوں کہ گھر والوں کا جو سرپرست، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی، اس کی بیوی اور چھوٹے بچے ہیں تو اس کی قربانی کافی ہے، لیکن اگر مشترک خاندان ہے، اس میں بڑے بڑے دوسرے بھائی وغیرہ رہ رہے ہیں اور سب کمانے والے ہیں، شادی شدہ ہیں، تو ہر ایک کی اپنی اپنی قربانی ہوگی۔ قربانی کا گوشت جو ہے خود بھی کھائیں اور دوسروں کو کھلائیں، کتنا کھائیں اور کتنا تقسیم کریں، قرآن شریف میں ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ قربانی کے گوشت میں سے خود بھی تم کھاؤ اور کھلاؤ وہ قناعت پسند کو بھی، اور جو محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اس کو بھی۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے، اور علماء نے، ائمہ نے اس کی تقسیم یوں کی ہے کہ 3 حصے میں اس کو تقسیم کریں۔ ایک حصہ جو ہے اپنے پاس رکھیں، خود کھائیں، اور ایک حصہ دوستوں، ساتھیوں، رشتہ داروں اور وغیرہ میں جو ہے تقسیم کریں، اور تیسرا حصہ 1/3 وہ فقراء میں تقسیم کریں۔ اور اس سلسلے میں ہم پہلے کہہ چکے ہیں، پھر کہہ دیتے ہیں کہ قربانی جو بھی ہو وہ ہر ایک میں سے اسی طرح سے نکالا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے جانور کی قربانی کریں تو اس میں سے غربا، فقراء، مساکین کو تقسیم کریں، اور بکرا پورا کا پورا اپنے پاس رکھ لیں، اس میں سے کچھ نہیں رکھ دیں، یہ بات درست نہیں۔ قربانی کیا مرحومین کی جانب سے ہو سکتی ہے؟ مثلا کسی کے والد صاحب ہیں، دادا ہیں، اس طرح والدہ ہیں اور دادی ہیں، فوت ہو چکے ہیں، کیا ان کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے؟ اس سلسلے میں بعض لوگوں کے ہاں ہیں تحفظات، لیکن اکثریت کا قول یہ ہے کہ یہ قربانی ہو سکتی ہے اور قربانی دی جا سکتی ہے، اس پہ اجر و ثواب ہوگا۔ آج کے حالات میں قربانی، آج کے حالات میں قربانی، اس میں وقت نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ تفصیل سے گفتگو کریں، لیکن یہ کہ آج کل دیکھیے اس طرح کی گفتگو بہت ہونے لگی ہے، بلکہ ہمیشہ ہوتی رہی، جب یہ وقت آتا ہے قربانی کا اور حج کا تو اس طرح کی گفتگو ہونے لگتی ہے کہ اتنی قربانی ہوتی ہے، اتنے لوگ حج پہ جاتے ہیں،
اور وہ پیسہ اگر نکال کے لوگ جمع کر دیں اور اس میں دے دیں وہ تو اس سے اسکول بن جائیں گے، اسپتال بن جائیں گے، غریبوں کی مدد ہو جائے گی، بڑے سارے رفاہی پروجیکٹس لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ وہ آدمی جو خود کبھی کچھ نہیں دیتا وہ بھی جو ہے نا مشورے دیتا ہے کہ ہمارے اسکول بن جائیں گے، یونیورسٹی بن جائے گی، اور کیا ہوگا۔ دیکھیے اگر یونیورسٹی بنانی ہے، اسکول بنانے ہیں، اسپتال بنانے ہیں تو قربانی کے بعد بھی بن سکتے ہیں، اس کے لیے قربانی کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ نہیں بنانا ہے تو قربانی کریں یا نہ کریں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو جو لوگ حقیقت میں جن کے اندر جذبہ ہے صدقہ اور خیرات انفاق کا، تو وہ قربانی بھی کرتے ہیں اور انفاق بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن باقی وہ جس سے وہ زبانی جمع خرچ کرنے والے لوگ وہ نہ قربانی کرتے ہیں، حالانکہ پیسے بھی ان کے پاس، نہ قربانی کرتے ہیں اور نہ ہی کہیں کسی پروجیکٹ میں دیتے ہیں، البتہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ حج پہ نہ جائیں۔ تو دیکھیے اسلام نے جو چیزیں متعین کر دی ہیں اس کو کسی حال میں بھی کسی اور چیز کے لیے ملتوی نہیں کیا سکتا، اسے رد نہیں کیا سکتا، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ ہاں البتہ یہ کہ اگر کوئی شخص مثلاً حج کر رہا ہے، حج کر چکا ہے، اس کے بعد دوسرا حج ہے، تیسرا حج ہے، چوتھا حج ہے، تو اس کے اوپر یہ ہے کہ جب وہ حج کر چکا اپنا فرض تو اس کے بعد وہ زیادہ بہتر اس کے لیے ہے کہ وہ آس پاس دیکھے۔ رہ گئی قربانی تو یہ ہر سال ہر شخص کے اوپر صاحب حیثیت صاحب استطاعت کے اوپر ہے، یہ زندگی میں ایک بار یا دو بار والی بات نہیں، یہ ہر سال قربانی ہے۔ اور جنہوں نے کہا کہ قربانی نہ کریں، غربت دور کرنے کے لیے پیسے وہاں پہ دیں، لوگوں کو حقیقت میں کچھ بھی اندازہ نہیں ہے کہ قربانی کی وجہ سے کتنے لوگوں کی غربت دور ہوتی ہے۔ اگر قربانی نہ ہو تو اتنا بڑا کاروبار ہے، لوگ بکرے پالتے ہیں، جانور پالتے ہیں، تیار کرتے ہیں تاکہ قربانی کے دنوں میں بیچیں گے، کچھ پیسے کما لیں گے، یہ سارا دھندا ختم ہو جائے گا۔ غریبوں کو ملتا ہے، اس کی کھالیں بکتی ہیں، اس کے قصاب جو ہے اس کو پیسے ملتے ہیں اور لے آنے لے جانے میں ہوتا ہے، یعنی ایک بہت بڑی اکانومی اس کی وجہ سے جو ہے حرکت میں آتی ہے۔ اس لیے یہ مشورہ بالکل درست نہیں ہے۔ البتہ آج کے حالات میں یہ ہے کہ اپنے ملک کے حساب سے، اپنے حالات کے حساب سے آپ دیکھیں کہ کیا وہ چیز موجود ہے، قربانی آسانی سے کی جا سکتی ہے، قربانی کے لیے ذبیحہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ جب نہیں ہے تو ایک مجبوری کی بات ہی دوسری ہے، لیکن جب ہے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ قربانی کے لیے جانور اویلیبل ہو تو پھر اس میں جو ہے کوئی تساہل اور کوئی سستی وہ نہیں برتنی چاہیے۔ اور اس لیے قربانی کے بدلے میں جو لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ پیسہ اس کا نکال کے صدقہ کر دیا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ صدقہ آپ کریں گے اس کا اجر و ثواب ہوگا، لیکن قربانی جو چیز ہے وہ اپنی جگہ پہ، وہ رسم اگر اس کو کوئی مٹائے گا تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کا اپنا جو ثواب اپنی جگہ پہ ہے اس کی کوئی دوسری چیز اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتی۔ اب آخر میں یہ بتلاؤں گا کہ قربانی جو سنت ابراہیمی ہے، یہ قربانی کیا چیز تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حضرت اسماعیل کی قربانی کی اور جو آگے اب چلی، یہ کیا قربانی تھی؟ یہ محض گوشت اور خون کی قربانی نہ تھی۔ میں چاہوں گا کہ آپ تمام لوگ اس کو غور سے سنیں۔ یہ محض گوشت اور خون کی قربانی نہ تھی، بلکہ روح اور دل کی قربانی تھی۔ یہ باپ کا اپنے اکلوتے بیٹے کے خون سے زمین کو رنگین کر دینا نہ تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہر قسم کے ارادے اور مرضی کو مٹا دینا تھا۔ یہ اپنی عزیز ترین متاع کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا تھا۔ یہ تسلیم و رضا اور صبر و شکر کا وہ امتحان تھا جس کو پورا کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں مل سکتی۔ یہ غیر اللہ کی محبت کی قربانی اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھی۔ غیر اللہ کی محبت کی قربانی اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبودیت کا بے مثال منظر تھا۔ جانوروں کی ظاہری قربانی دراصل اپنی روح اور دل کی قربانی ہے۔ اسلام بھی قربانی ہے۔ اسلام کے لفظی معنی اپنے آپ کو، اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا اور اس کی اطاعت اور بندگی کے لیے گردن جھکا دینا ہے۔ قربانی قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی سے انسان یہ سبق سیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کیسے اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ اپنا مال، صلاحیتیں، قوتیں، وقت اور ضرورت پڑنے پر جان بھی،
جو کچھ بھی رب کی طرف سے میسر ہو سب کچھ قربان کرنا ہے، یہ قربانی ہے۔ جانور کو قربان کر کے انسان قربانی کا سبق سیکھتا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اس ایثار اور قربانی سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہی وہ برکت ہے جس کو مسلمان دن میں 5 مرتبہ اپنے رب کے سامنے یاد کرتے ہیں۔ یہ قربانی، عظیم الشان قربانی، یہ ہر مسلمان کے لیے ایک عظیم الشان علامت ہے، شعار ہے، سمبل ہے اپنی اطاعت کا، اللہ کے ساتھ محبت کا اور عبودیت کے اظہار کا، اور اسی کے ذریعے سے گویا ایک عہد کی تجدید ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے، دینے کے لیے تیار ہیں۔ اپنا پیسہ بھی، اپنا مال بھی، اپنا وقت بھی، اپنی صلاحیتیں بھی، اپنی قوتیں بھی، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، جو کچھ اللہ کے دین کے لیے مطلوب ہے اور ضروری ہے، ہم اسے دیں گے، اس کی قربانی دیں گے۔ اور جب وقت پڑے گا، کبھی بھی وقت پڑا تو اپنے دین کا نذرانہ بھی، اپنی جان کا نذرانہ بھی دینے سے ہم جو ہے گریز نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔